بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خروج دابہ کا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ نمل آیت نمبر 82. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. کہ جب لوگوں پر اللہ کا وعدہ واجب ہو جائے گا، یعنی قیامت کے آنے کا جو وعدہ ہے اس کا آنا بالکل قریب ہو جائے گا. اخرجنا لهم دابة من الارض، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے. تکلمہم، جو دابہ اور جو جانور لوگوں سے بات کرے گا. ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کیا کرتے تھے. قرب قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں ایک علامت خروج دابہ بھی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 10 چیزیں قیامت سے پہلے پہلے ظاہر ہوں گی، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی. حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کی آمد ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا. سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اس کے بعد ایک جانور کا ظہور ہوگا، ایک جانور نکلے گا زمین سے. یہ جانور کون ہوگا، کہاں سے نکلے گا، کیسا ہوگا؟ مختلف روایات ہیں. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے جو عام طور سے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ کوہ صفا سے، صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا. وہ جانور کیسا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے جس بچے کو جنا تھا وہی بچہ نکلے گا، وہی بچہ ظاہر ہوگا. لیکن یہ قول متعین نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس کو متعین نہیں کیا ہے. تخرج دابۃ، اخرجنا دابہ، کہ ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے. اب وہ جانور کیسا ہوگا، کہاں سے نکلے گا، قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا ہے. ایک قول یہی ہے کہ وہ جانور مکہ سے نکلے گا. ایک دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جانور 3 مرتبہ نکلے گا. پہلے دیہاتوں کے اندر نکلے گا اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، مکہ والوں کو علم نہیں ہوگا کہ وہ جانور نکلا ہے. لوگ بھول جائیں گے. کچھ دنوں کے بعد مکہ سے قریب کسی شہر کے اندر نکلے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی چرچا ہونے لگے گی. پھر اس کے بعد لوگ طواف میں مصروف ہوں گے، مسجد حرام کے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے، تو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان سے یہ جانور پھر نکلے گا. اس جانور کی تخصیص تو بیان نہیں کی گئی ہے کہ یہ جانور جو نکلے گا یہ کیسا ہوگا، لیکن ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے
کہ وہ گھوڑے کی طرح ہوگا، جس طرح گھوڑا دوڑتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ اژدہے کی طرح ہوگا، موٹے برچھے کی طرح، نیزے کی طرح، الگ الگ اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس جانور کی خصوصیت کیا ہوگی؟ وہ جانور نکلے گا کس وقت نکلے گا؟ فرمایا ضحن، چاشت کے وقت نکلے گا۔ وہ کام کیا کرے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو بھی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا اور کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک حکمت بھی ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور رسول جب دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو وارث انبیاء قرار دیا کہ لوگوں کے سامنے حق بات بیان کریں، لیکن لوگوں نے علماء کی بات نہیں مانی، انبیاء اور رسول کی بات نہیں مانی، کہا ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کیا تو قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانور کو ظاہر فرمائیں گے اور وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو ماننا پڑے گا، لوگ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک انسان کی بات تو سنی نہیں گئی، بلکہ بے شمار انسانوں کی بات نہیں مانی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کے ذریعے سے منوائیں گے اور سارے انسان اس کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ جانور نکلنے کے بعد ایک کام تو یہ کرے گا، تکلمہم ان الناس، کوفیین جو قراء ہیں، کوفہ کے رہنے والے، وہ اس کو یوں ہی پڑھتے ہیں تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لیکن کوفی قراء کے علاوہ جو دوسرے قراء ہیں وہ اس کو یوں پڑھتے ہیں تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ وہ جانور لوگوں پر زخم لگائے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ حدیث میں دونوں قراتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، قریب قریب دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے تصم المؤمن والکافر، یہ جانور جو ظاہر ہوگا وہ ایمان والے پر بھی نشان لگائے گا اور کافر پر بھی نشان لگائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، جس کو عصائے موسوی کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصائے موسوی کے ذریعے سے وہ مومن کے چہرے کو ٹچ کرے گا تو مومن کا چہرہ روشن ہو جائے گا، دنیا والے جان لیں گے کہ یہ ایمان والا ہے، اور کافر کی ناک پر مہر لگائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے سے، اور اس کے اوپر کفر کی سیاہی پھیل جائے گی، اس قدر لوگوں میں عام ہو جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا ہے۔ آج تو دنیا میں نیک بدکار سب لوگ ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے اور کون مبغوض بندہ ہے کوئی نہیں جانتا۔ سارے لوگ نیک ہی ہیں، اور کہیے تو سارے لوگ خرابی ہیں، نظر نہیں آتا، لیکن ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتیاز فرما دیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کہیں گے اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔ مجرم الگ رہیں گے اور مومن الگ رہیں گے، دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن امتیاز فرما دیں گے۔
اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے ہی مومن اور کافر کے اندر واضح امتیاز پیدا ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کو جانیں گے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا یا کافر، اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ اس وقت ایمان والے کفر والے بالکل واضح ہو جائیں گے، ان میں امتیاز پیدا ہو جائے گا، کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہ جائے گا۔ اس دابہ کا نکلنا حق ہے، یہ دابہ جب نکلے گا تو اس کے بعد اب اگر کوئی توبہ کرتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کر لو قبل اس کے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول نہ ہو۔ وہ وقت کب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال کی آمد ہو جائے گی توبہ کرو گے توبہ قبول نہیں ہوگی، سورج مغرب کے بجائے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، توبہ کرو گے توبہ قبول نہیں ہوگی، اور دابہ جب نکلے گا اب اس کے بعد توبہ کرو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں تک بیان کیا گیا جب ہم لوگوں پر مصیبت آتی ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ آج اگر ابا کا انتقال ہو گیا تو سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ کسی دن رات میں آپ سوئیے، فجر میں جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، آپ فوراً یقین کر لیں گے لگتا ہے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے کہ انتقال ہو گیا تو اب پورے گھر والے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ جب ہم پر مصیبت آتی ہے تب ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کوئی مضطر آدمی پھنستا ہے پریشان ہوتا ہے تو کون اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کون سنتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ ہی سنتا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کون تمہیں سمندر اور خشکی کی تاریکیوں سے نجات دیا کرتا ہے؟ نجات دینے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ آپریشن ہونے والا ہے، آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر صاحب مریض کو لے کر گئے، اب اس کے بعد دعائیں مانگی جا رہی ہیں، دعا کرو بھائی آپریشن کامیاب ہو جائے۔ مصیبت کی گھڑیوں میں ہمیں اللہ یاد آتے ہیں، اس وقت بھی جب دابہ کا خروج ہوگا تو دابہ کو دیکھ کر، اس جانور کو دیکھ کر ایک آدمی فوراً کھڑا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، وہ دابہ اس کے پاس پہنچے گا اور کہے گا بیٹھ جا، میں جانتا ہوں کہ مجھے دیکھ کر تو نماز پڑھ رہا ہے، آج کے دن سے پہلے کیوں نہیں نماز پڑھا کرتا تھا؟ میرے نکلنے سے پہلے پہلے تو نماز کیوں نہیں پڑھا کرتا تھا؟ اس کو بٹھا دیا جائے گا۔ یہ حالات امت پر آنے ہیں، یہ حالات پیش آئیں گے، کب آئیں گے؟ جب دنیا کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن خوب پڑھا کرو، قرآن خوب پڑھا کرو، قبل اس کے کہ تم رات کو سو تو قرآن تمہارے پاس محفوظ ہو، اور دن کو اٹھو، صبح میں اٹھو تو تمہارا سینہ قرآن سے خالی ہو، قرآن کو اٹھا لیا جائے۔ اب تم پڑھنا چاہو گے تو نہیں پڑھ سکو گے، قرآن مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ انسان چاہے گا کہ قرآن پڑھ لے، قرآن پڑھ نہیں سکے گا۔ انسان کو لا الہ الا اللہ بھی یاد نہیں رہ جائے گا۔ شام کو سویا تھا تو لا الہ الا اللہ اسے یاد تھا، دن میں اٹھے گا صبح کے وقت تو اسے لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا چاہے گا تو لا الہ الا اللہ بھی زبان سے نہیں نکلے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ہیں۔ جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی
دونوں قریب قریب ہیں، میرے آنے کے بعد قیامت کا آنا بھی بالکل قریب ہے۔ میں آیا اور گیا، اس کے بعد قیامت آئی، کب قیامت آ جائے ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے ہمیں مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشیوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ایک ایک عمل کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم یہ عمل اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں کہ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا یہ عمل ہمارے اپنے دل کو اچھا لگانے کے لیے ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہ ذہن ہم سب کو بنا لینا ہے اور اس ذہن کو بنا کر اپنی زندگی گزارنی ہے اور زندگی کے ایک ایک سانس لینی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں فرمایا جب دابہ کا ظہور ہوگا اس کے بعد قیامت کی ایک آخری علامت ہے عدن سے آگ کا نکلنا۔ یمن کے دو شہر ہیں، ایک شہر کا نام ہے عدن اور دوسرے شہر کا نام ہے صنعاء، تو آپ نے فرمایا عدن سے آگ کا نکلنا یہ قیامت کی آخری علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور بعض حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ حضرموت سے آگ نکلے گی، یا آپ نے فرمایا بحر حضرموت سے یعنی حضرموت کے سمندر سے آگ نکلے گی، اور ان لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف کھینچ کر ہانک کر لے کر جائے گی، سارے لوگوں کو وہ آگ ہانکتے ہوئے لے کر جائے گی۔ فرمایا کہ وہ وہیں پر آرام کرے گی جہاں پر چلتے چلتے تھک جائیں گے تو آرام کریں گے، آگ بھی ان کے پاس موجود رہے گی۔ تبیت حیث باتو، جہاں پر وہ رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی۔ تصبح حیث اصبحوا، جہاں پر وہ صبح کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی۔ تمسی حیث امسو، جہاں پر وہ شام کریں گے وہاں پر وہ آگ بھی شام کرے گی، ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہے گی، ہانک کر لوگوں کو لے کر جائے گی۔ کہاں لے کر جائے گی؟ ملک شام کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ترمذی شریف کے اندر روایت منقول ہے، صحابہ نے پوچھا ہمارے لیے اس وقت کیا نصیحت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا علیکم بارض الشام، تم پر لازم ہے کہ ملک شام میں سکونت اختیار کرو۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں ملک شام کے اندر سکونت اختیار کرو۔ اسی بنیاد پر حضرات علماء نے، مفسرین نے، محققین علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ارض محشر جہاں پر اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا، وہ اولین و آخرین کا میدان محشر کہاں پر ہوگا؟ عام طور سے ہم لوگوں میں یہ مشہور ہے اور عموماً لوگ کہتے ہیں کہ میدان عرفات میدان محشر ہوگا۔ میدان عرفات کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میدان عرفات یہی جو ہے میدان محشر ہوگا، لیکن حدیثوں کی روشنی میں علماء محققین علامہ ابن حجر عسقلانی وغیرہ جیسے لوگوں نے، بڑے بڑے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ میدان محشر یہ ملک شام کے اندر قائم ہوگا۔ اور میدان محشر کے ملک شام میں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بیشتر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور بیشتر اللہ کے پیغمبر ملک شام کے اندر پیدا ہوئے، اور ملک شام ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارض مہاجرت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک مرتبہ لوگ دوبارہ ہجرت کریں گے، جیسے ایک زمانہ تھا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے لوگ تشریف لے گئے تھے، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ملک شام کی طرف ہجرت کر کے لے جائیں گے، وہ آگ لوگوں کو ہانک کر ملک شام کی طرف لے کر جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے یذهبون طاعمین راغبین، وہ امید کے ساتھ جائیں گے، شوق کے ساتھ جائیں گے، اور راکبینا سوار ہو کر جائیں گے، کاسینا لباس پہن کر جائیں گے، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، یہ نیک صالح لوگ ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کبھی
پیدل چلیں گے اور کبھی سوار ہو کر چلیں گے۔ فرمایا تین آدمی ایک اونٹ پر سواری کریں گے، 4 آدمی باری باری ایک اونٹ پر سواری کریں گے، اور 10 آدمی باری باری ایک اونٹ پر سواری کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگ دھڑنگ وہ آگ ہانکتے ہوئے ملک شام کی طرف لے کر جائے گی، جیسے کوئی زخمی اونٹ جو چلنا نہ چاہتا ہو اس کو کسان ہانکتا ہے اور زبردستی اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ آگ اس کو زبردستی گھسیٹ کر لے کر جائے گی۔ کوئی نہیں جانا چاہے گا، وہ آگ اس کو کھا جائے گی۔ جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ جس دن ہم لوگوں کو جمع کریں گے، ہر قوم سے ایک ایک جماعت کو، مِّمَّن يُكَذِّبُ جو جھٹلایا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جماعتوں میں بانٹ دیں گے۔ یہ 3 طرح کی جماعتیں ہوں گی جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ہمیں قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کا چاند نکل بھی چکا ہے، اس لیے نمازوں کی، تلاوت کی اور شعبان کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے، اس کے خاص طور سے جو ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔